سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ پیر جماعت علی محدث لائلپوری رونے لگے، بولے یار 6 مہینے سے حضور کے شہر میں تھا، اب ویزے کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، حضور کے شہر سے کیسے الگ ہوں گا، آپ سے برداشت نہ ہوا، جلدی سے گئے مدینہ شریف کی مارکیٹ میں ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا، سیل خریدا، ایک کیسٹ خریدی، اسے لے کے آ گئے، کیسٹ لگائی، سیل لگایا، بلال مسجد دیکھ رہے ہیں، اس طرف آئے مدینہ شریف کے کچھ لوگ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، ٹیپ ریکارڈ کو آن کیا اور اسی ٹیبل پہ رکھ دیا، وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ان کی باتیں ریکارڈ ہونے لگی، کچھ دیر کے بعد اٹھایا ٹیپ ریکارڈ، آگے گئے، کچھ لوگ مدینہ شریف میں کسی گلی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، ٹیپ ریکارڈ زمین پہ رکھ دیا، ان کی باتوں کو ریکارڈ کرنے لگے، پھر آگے ایک مبارک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، دوڑا کر کے ٹیپ ریکارڈ کو آن کیا، اس مبارک کتے کے پیچھے اس کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے، پھر کچھ دیر کے بعد ایک مبارک مدینہ شریف کی بلی مخدومہ کی آواز آئی، آپ نے جا کے اس مبارک بلی مخدومہ کے ارد گرد اس کی آواز کو ریکارڈ کر لیا، پھر آگے بڑھے تو کھجور کے پیڑ پر چڑیاں چہچہا رہی تھی مدینے کی، اپنے ٹیپ ریکارڈ کو اٹھایا، ان کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے، پھر آگے بڑھے تو چلے گئے احد شریف، جہاں سید الشہداء سرکار امیر حمزہ لیٹے ہیں، جہاں مصعب بن عمیر لیٹے ہیں، عبداللہ بن جہش لیٹے ہیں، جہاں حضرت خیسمہ لیٹے ہیں، جہاں زیاد لیٹے ہیں، جہاں حضرت حنظلہ لیٹے ہیں، وہاں پر گئے، دیکھا تو مدینے کے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، جب بچے کیک مارتے تو تالیاں بجاتے، ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے، گول ہو جاتا بچے خوش ہوتے تو ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے، جب تھک گئے تو ٹیپ ریکارڈ لے کر جبل روما پہاڑی پر بیٹھ گئے اور پورے بچوں کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے لگے، ایک بچہ بہت دیر سے دیکھ رہا تھا، جب دیکھتے دیکھتے تھک گیا تو آیا وہ پیر جماعت علی کے بعد، کل یا پرسوں حضور کا شہر چھوٹ جائے گا، اسی ٹیپ ریکارڈ میں مدینے کے لوگوں کی کھانے کی آوازیں، مدینے کے لوگوں کی گفتگو موجود ہے، اس میں مدینے والوں کی باتیں موجود ہیں، مدینے کی تیز ہوا اس میں ریکارڈ ہے، مدینے کے مبارک کتے اور مبارک بلی اور مبارک چڑیوں کی آوازیں ہیں، ان مدینے کے شہزادوں کی آوازیں ہیں، اب یہ ٹیپ ریکارڈ لے کے میں اپنے ملک واپس جاؤں گا، اب جب نبی کے شہر کی یاد آئے گی یہی کیسٹ لگا کے ان مبارک آوازوں کو سن کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیا کروں گا۔ بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت جی کوئی لائی مت بٹانا ہے یار، اب اس ویڈیو کے اوپر میں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں نا وہ بس در حقیقت ہوتے ایسے ہی ہے، محبت ایک پاگل پن کا نام ہے اور اس حساب سے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن جہاں سوال محبت کا آ رہا ہے نا تو محبت میں لوگ اس طرح سے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے شہر کی، اگر ان کا محبوب ان کے شہر میں آ جائے بالفرض تو وہ جہاں چلا تھا، جو اس نے کھایا تھا، جس گلاس میں اس نے پیا تھا، وہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ میں ان چیزوں سے گزرا ہوں، اچھا ہم کو سکھا رہا ہے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں اسی طرح سے دیوانہ ہو گیا تھا، اور ابھی اپنی والدہ کے لیے بھی بالکل ایسے دیوانہ ہوں کہ اگر اپنی والدہ کو سیو کرنے کے لیے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ اپنے پیرنٹس کو سیو کرنے کے لیے اگر آپ کو بھیک مانگنی پڑے، اپنا جسم بیچنا پڑے، کاٹنا پڑے تو ایک پل کے لیے بھی مت سوچنا، کیونکہ چند سال پیچھے جائیں نا تو انہوں نے بھی ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آلآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب توبہ کر رہا ہے، اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب تیری توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے، ساری زندگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہا، لوگوں پر ظلم اتیاچار کرتا رہا، بچوں کو مرواتا رہا، عورتوں کو غلام بناتا رہا، اور آج جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اے فرعون آج ہم تجھے موت دیں گے اور ایسی موت دیں گے، ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری ڈیڈ باڈی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے، اور لوگ تیری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے کہیں کہ دیکھو یہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یہ اس فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے مرنے کا انتظار مت کرو میرے بھائی، زندگی میں توبہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ مت سوچ لینا کہ یہ معاملات یہ جو بھی کچھ ہوا ہے پھر صرف فرعون کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اس وجہ سے اس چیز کو محفوظ فرمایا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ سرکار جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، خود کے سامنے لوگوں کو نہیں جھکواتا، یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے موجودہ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام جو فرعون کے ساتھ ہوا ہے نا، اگر نبی علیہ السلام کی امت میں سے جو لوگ یہ کام کرتے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس چیز کا انتظار مت کرو کہ بڑے پیر صاحب بخشوا لیں گے، قبر میں آ جائیں گے، مدد کر دیں گے، فرشتوں سے پھٹا لے لیں گے، یہ سارے معاملات صرف کہانیوں کی حد تک ہیں۔ معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل
पीर साहब खाने में क्या खाएंगे? बेटा जो कुछ भी हो हलवा जरूर हो। हलवा तो आपको पता मैं शौक से खाता हूँ। अम्मी मेरे पीर साहब हलवा शौक से खाते हैं, हलवा जरूर बनाना। दूर 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 दूर। पीर साहब क्या हुआ? बेटा मदीने में कुत्ते दाखिल हो रहे थे, मैं उनको भगा रहा हूँ। बेटा हलवा नहीं बनाया? अम्मी पीर साहब के लिए हलवा नहीं बनाया? बड़ा पीर तो देखो, मदीने में जाते हुए कुत्ते तो नजर आते हैं इनको, रोटी के नीचे रखा हुआ हलवा नजर नहीं आ रहा। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से पेड़ बना कर ले आते हैं। ये वीडियो बनाने पर शाबाश है इन बच्चों को, इन्होंने न जाने कितने अंधे लोगों की ना आंखें खोल दी होंगी, ख़ुसूसन इनके माँ बाप की आंखें तो खुली गई होंगी। अगर इसी तरह की वीडियोस आपके बच्चे या आप खुद लोग बनाना शुरू कर देना, मैं कहता हूँ कि आधा काम तो आप लोग ही कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से पुराने वक्तों में होता रह गया, तब कैमरे की इजाज़त नहीं थी, लोग इतने सियाने नहीं थे, इसी तरह से वो करते थे, दूर दूर पूछते थे पीर साहब दूर दूर क्यों किया, फिर जवाब आता था मदीने में कुत्ते दाखिल हो गए थे, इसलिए उन कुत्तों को जो है ना मैं भगा रहा था। काफी बड़े लोगों से ये बच्चे इतने सियाने हैं ना कि उन बड़ों को तमीज करनी चाहिए, अब तो गैरत करनी चाहिए। तो बच्चों को भी समझ आने लग गई है कि जिस पीर को या जिस इंसान को ये नहीं पता कि इस रोटी के अंदर क्या है या इस रोटी के नीचे क्या चीज मौजूद है, तो उसको क्या पता कि मदीने में क्या दाखिल हो रहा है, यहाँ बैठ के वो क्या देख सकता है। वली के 2.5 कदम होते हैं, एक पहला कदम जहाँ है तो दूसरा कदम पे दुनिया खत्म हो जाती है। अक्ल नहीं मानती इन चीजों को, और जब जिसकी अक्ल न माने तो वो जाहिल है, क्योंकि ये मार्फत की बातें हैं, आपकी मेरी समझ में नहीं आएगी, इश्क मशूकी की बातें हैं। बात तो सही है। मछली बोल नहीं सकती, क्यों? तो इसका किस्सा मुकाशिफतुल कुलूब में इस तरह लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदे से इनकार किया। इस पर उसकी शक्ल बिगाड़ कर जमीन पर फेंक दिया गया। तो शैतान ने सबसे पहले समुद्र का रुख किया, उसको मछली मिली, उसने मछली को बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं और वो जमीन और पानी के जानवरों का शिकार करेंगे। मछली नहीं मान, फेरा नहीं। इस पर उसके बोलने की जो ताकत थी, सलाहियत थी, वो उससे ले ली गई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरे प्यारे बाबा जान ने मछली को भी नहीं छुआ। पता नहीं इन लोगों ने ऐसा कौन सा बंदा पीछे बिठाया हुआ है, वो इतना क्रिएटिव माइंड है कि वो चरिंद परिंद जो पानी के अंदर मौजूद जानवर है उनके ऊपर भी जो है वो बैठ के कहानियां लिखता रहता है, और उन कहानियों के हर करैक्टर का ताल्लुक किसी भी पैगंबर के साथ जोड़ देता है ताकि हमें वो बात अच्छी लगे। इनकी कोई भी कहानी जो आपको अच्छी लगती है ना, जिस पर आप अपना ईमान, पैसा, बच्चे बाल सब लुटाने लुभाने के लिए तैयार होते हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि ये कुरान मजीद का इस्तेमाल करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी पैगंबर का नाम साथ जोड़ देंगे ताकि आप उस बात पर ईमान रखें और ज्यादा से ज्यादा इनकी कहानियां मार्केट में बिके और इनको आप डोनेशंस दें, इनके घर भी चलाएं, इनके मामलात चलाएं और आप खुद कुत्ते की मौत मरें। बाकी खैर ये वीडियोस यहाँ तक थी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और माशाल्लाह से काफी आप लोगों ने प्यार दिखाया, प्यार किया। 1 लाख की अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, बाकी 3 लाख पीछे है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। तो ये पोस्ट भी आप जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा, और ये मैं अकाउंट नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। और बिलखुसूस अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी तो मेरी वालिदा के हक में दिल से दुआ कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिएगा आदि टेक को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।